مل کے نعرہ مارے مکی کی آمد، یہ ڈھیلا ہے۔ دیکھیں لنگر تیار ہے، آپ جتنی زور سے نعرہ لگائیں گے نا تو آپ جتنی زور سے نعرہ لگائیں گے نا تو وہ سمجھیں گے کہ شاید جشن ختم ہو گیا، جلدی جلدی لائیں گے۔ مکی کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا ادھر بولو، ذرا آپ بھی بولو، ذرا مل کے بولو، ذرا پچھلے بولو۔ مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری۔ جب تھا بھی نہیں تھا مصطفیٰ کا نور، رسول فرماتے ہیں انا و علی من نور اللہ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے۔ اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور خلق کیا، اب اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نور دو حصوں میں کب؟ اللہ نے آدم جیسا نبی خلق کیا، نور کو جناب آدم کی پشت میں رکھا، پشت سے اٹھایا پیشانی میں رکھا۔ جناب آدم نے دعا کی، بارہ الہ یہ جتنے فرشتے آتے ہیں یہ تو زیارت کرتے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ تو اللہ نے اس نور کو جناب آدم کے دائیں ہتھیلی پہ رکھا، اس پاک فلک سے ہوتا ہوا یہ نور جناب شیش کی پشت میں ہوا، جناب شیش سے جناب ادریس نے منتقل ہوا، ادریس سے یحییٰ کی پشت میں ہوا، وہاں سے داؤد کی پشت میں آیا، وہاں سے جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کے پاس آیا، وہاں سے جناب عبد المطلب کے پاس نور آیا، وہاں سے یہ نور ہوتا ہوا جب آگے منتقل ہوا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا جناب عبداللہ کی پیشانی میں چلا گیا، آدھا جناب ابو طالب کی پیشانی میں چلا گیا۔ جو جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ 17 ربیع الاول کو جناب عبداللہ کے گھر میں آیا، اور جو ابو طالب کی پیشانی میں گیا اس نے 13 رجب کو بیت اللہ کو شہر بنا دیا۔ مصطفیٰ نور ہے، نور بشر نہیں ہے، مصطفیٰ نور ہے، بشر۔ بہت سارے لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں جی ہماری طرح کے ہیں، بشر، کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں میدان جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن فرق ہے، اگر جاگ رہے ہیں زمین ہموار ہے، شاہ صاحب تمہیں بتا دوں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اگر ہم جیسے ہیں تو وہ بھی سامنے دیکھیں، لیکن فرق یہ ہے وہ جیسے سامنے دیکھتے ہیں اسی طریقے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ میرے پیچھے کچھ آ جائے تو مجھے نہیں پتا کوئی کھڑا ہے یا کوئی کچھ کر رہا ہے، یا نبی کی خاصیت یہ ہے وہ جس طریقے سے سامنے دیکھتا ہے اسی طریقے سے پیچھے دیکھتا ہے۔ دوسری خاصیت، 1000 کا مجمع ہو، 1,00,000 کا مجمع ہو، 1 کروڑ کا مجمع ہو، یا پوری دنیا عرب کی صورت میں یہاں جمع ہو جائے، سب نیچے ہوں گے، مصطفیٰ کا قد بڑا ہوگا، تاکہ نبی یوں کر کے بات نہ کرے کہ فلاں کام کرو،
सारे नीचे होंगे, नबी सब को देखेगा और कहेगा कि फला काम करो। आप सारे यूं करके देखें, मुस्तफा यूं दिखता है। नंबर 3, रसूल के जिस्म अतहर पे मक्खी नहीं बैठती। जो कहते हैं ना हम जैसे, तो फिर किसी की मच्छर ने भी जान नहीं छोड़ी थी, और आप अगर छत वाला पंखा ना हो तो फिर हम इसकी जान नहीं छोड़ दे कि पंखा चलती रहो और मैं सोता रहा। होता एक जगह से रसूल गुजर रहे थे और वहां पे पानी कड़वा था, कुएं का पानी कड़वा था। जब असहाब ने कहा कि प्यास लगी है, पानी भी है लेकिन मुतासिफ हमके है कड़वा। अच्छा, रसूल खरामा खरामा बिनफ्स नफीस चलते हुए वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो अपना लुआब दहन कुएं में डाल दिया। जब लुआब दहन कुएं में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। बस मुझे और कोई दलील नहीं चाहिए, मैं किसी की किसी अजमत का, फजीलत का, करामात का कोई मुनकर नहीं हूं। जो ये कहता है कि नबी मुझ जैसा बशर है, उसको कहो जरा अपने घर वालों के सामने लुआब दहन तू किसी पानी में डाल के देख, तुम्हें घर भी नहीं रहने देंगे। हाथ बुलंद करके फिर मेरा ख्याल तो यही है कि मेंटल अस्पताल होगी और बाबा से वहां पे होंगे, कह रहे होंगे मुझे कुछ नहीं है। जो है ना मेरी गुजारिश, कुछ आ रहा है या पहले वाला भी जा रहा है? आप पढ़े ना आप पीछे रहें या आगे बढ़े, पंखे तक रहें या मुस्तफा के जश्न में शरीक हो जाएं, मेरा टाइम भागता जा रहा है और जाकर गाड़ी भगाता हुआ आगे आ रहा है। चंद लम्हों में मैं आपकी समझ खराशी तमाम करने वाला हूँ। जैसे मेरे साथ जश्न मनाना है, क्योंकि उनके साथ माशाअल्लाह सोजी होंगे और वो अपनी शीरी जुबान से, बयान से एक अपने अंदाज मखसूस में जश्न मनवाएंगे। बस फर्क इतनी है कि वो उनके साथ पढ़ेंगे, लेकिन मेरी मजलिस में एक और मजलिस हो जाती है। सलवात पढ़ लीजिए। जो है मेरी गुजारिश पे, एक साहब ने कहा ईसाई था, उसने कहा जी बात ये है, एक आदमी रास्ता भूल गया है, भटक गया है। वो चल रहा था, भटकते भटकते किसी मकाम पे पहुंचे। वहां पे एक आदमी सोया हुआ था और एक आदमी वहां पे जाग रहा था। सवाल करने वाला ईसाई था, जवाब देने के लिए आलिम शिया था। उसने सवाल क्या जी, कोई आदमी रास्ता भटक जाए, भटकता हुआ किसी मकाम पे पहुंचे, जब वहां पे पहुंचेगा तो पहुंचते ही देखे एक आदमी सो रहा है, एक आदमी जाग रहा है। भटका हुआ बंदा रास्ता कैसे से पूछेगा? तो आलिम दीन ने कहा जो जाग रहा है
اس نے کہا پھر ہماری جیت ہو گئی نا، مصطفیٰ سو رہا ہے، عیسیٰ جاگ رہا ہے۔ عالم دین نے کہا آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ بھٹکا ہوا راستہ کیسے پوچھے گا، وہ بھی تو بیٹھا اس لیے ہے کہ یہ اٹھے تو میں پوچھوں مجھے جانا کہاں ہے۔ یہ بیدار ہو تو میں پوچھوں مجھے جانا کہاں۔ یاد رکھ کر میں ٹاپک تو میرا علیحدہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک جملہ آپ کو دیکھا چلا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں جی مصطفیٰ نبی ہے نہیں، تھا ہے۔ عجیب سوچ ہے، جس کا دل کرتا ہے جو اس کی سوچ میں آتا ہے وہ ویسا بنا ہے، ایسی بات نہیں۔ دراصل اس کو علم ہی نہیں کہ نبی بنانے والا اگر کن فیکون کا مالک ہوگا تو بننے والا کیسا ہوگا۔ اپنی سوچ محدود کے اندر وہ بناتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تھا ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تھا نبی ہے نہیں، افسوس ہے آپ کی سوچ پہ، افسوس ہے آپ کے علم پہ، افسوس ہے آپ کے کھانے پہ، افسوس ہے آپ کے چلنے پہ، افسوس ہے آپ کی زندگی گزارنے پہ۔ اتنی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں ہے جب مسجد میں جاتے ہیں سپیکر پہ کوئی مٹکے کے اندر منہ ڈال کے نہیں، ہر 5 دن میں 5 وقت اعلان کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ جب مسجد میں جاتا ہے اعلان کرتا ہے کہ رسول ہے، جب باہر آتا ہے کہتا ہے تھا ہے نہیں۔ میرا نبی یہ تو وہ تھا جو روایات میں اور علماء نے بیان کیا، میں بیان کرتا چلا گیا۔ جو لوگ ابھی تک چپ تھے چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی تھوڑا سا شبینے والا ماحول بناؤں کہ جو اس نے اس کے لیے قرآن میں قصیدہ پڑھا ہے، اب میں وہ سنا دوں کہ کس طریقے سے محب محبوب کا قصیدہ پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب مصطفیٰ کو یتیم پایا تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جب مدینے کی گلیوں میں خرامہ چلتا ہوا دیکھا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ جب مصطفیٰ کو سفر میں دیکھا تو قرآن آیا ووعدک ذالا فہدی۔ اگر مصطفیٰ کو خوشی میں دیکھا تو قرآن آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر مصطفیٰ کو غنی کیا تو قرآن آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اگر مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا تو قرآن آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر مصطفیٰ کی آباد کو دیکھا تو قرآن آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر۔ اگر مصطفیٰ کے یار کو دیکھا تو قرآن آیا، پرستار کو دیکھا تو قرآن، مصطفیٰ کے بچپن کو دیکھا تو قرآن آیا،
مصطفیٰ کو خرامہ خرامہ چلتا ہوا دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کو وطن میں دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کو خوشی میں دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کو سفر میں دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کو اگر غنی کیا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کی عبا کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا تو قرآن آیا، یار کو دیکھا تو قرآن آیا، پرستار کو دیکھا تو قرآن آیا، سیادت کو دیکھا تو قرآن آیا، اگر بلاغت کو دیکھا تو قرآن آیا، علم کو دیکھا تو قرآن آیا، فصاحت کو دیکھا، خلق الانسان وعلمہ البیان تو ابھی قرآن آیا۔ اگر سیادت کو دیکھا تو بھی قرآن آیا، اگر فصاحت کو دیکھا تو بھی قرآن آیا، اگر مصطفیٰ کو چلتے ہوئے دیکھا تو بھی قرآن آیا، لڑتے ہوئے دیکھا تو بھی قرآن آیا، سوتے ہوئے دیکھا تو بھی قرآن آیا، یا یوں کہہ دوں جب محب نے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، جب زلف کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا، اگر مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھا تو قرآن آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ رمیت وما رمیت ولکن اللہ رما، اگر سینے کو دیکھا تو قرآن آیا الم نشرح لک صدرک، اگر مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھا تو قرآن آیا، اگر چہرے کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے سینے کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کی پشت کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے راج کو دیکھا تو قرآن آیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگر مصطفیٰ کے معراج کو دیکھا سبحان الذی اسریٰ، قرآن آیا، سبحان اللہ، دلی دلی آگئی، یا تا قرآن سمجھ نہیں بھی آنگا، اللہ اکبر، مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے زلفوں کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کو خرامہ خرامہ چلتے ہوئے دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کی سیادت کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کی فصاحت کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے راج کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے معراج کو دیکھا تو قرآن آیا، مصطفیٰ کے بیت کو دیکھا تو بھی قرآن آیا، مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھا تو بھی قرآن آیا، مصطفیٰ کے راج کو دیکھا تو بھی قرآن آیا، مصطفیٰ کے معراج کو دیکھا تو بھی قرآن آیا، یا یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جو یہ قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، با سے بشیر و نذیرہ ہے، تا سے دل کا رسل فضلنا بعض مالا بعض مصداق نبی ہے۔ میں یہیں پہ رک کر جملہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں مسلمانوں، اللہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر 3 ہے، ایڈریس میں نے بتا دیا ہے، جس کے گھر میں جو بھی قرآن پڑھا ہے پارہ نمبر 3 ہو، سورہ آل عمران ہو، اٹھا کے دیکھ لینا، اللہ نے فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے رسول بعض کو بعض
जैसा मेरा रसूल है वैसा मेरा इमाम है। अगर थके नहीं तो आगे आयत पढ़ लूं। शाप हिजरत रसूल का बिस्तर। असहाब से पूछा कि कोई बिस्तर पे है सोने वाला? सबने कहा होगा क्या? कहा काफिरों ने हमला करना है। तो कहा या रसूल बंदा जरूर मराना है। बेटो चलो। जब मेरे इमाम से बात हुई तो मेरे इमाम ने क्या किया? या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं तो आपकी जान बच जाएगी। हाय हाय हाय, आपकी जान बच जाएगी। मुस्तफा ने मुर्तजा को देखा और फरमाया मेरी जान बच जाएगी। या अली जब सुबह उठना काफिरों की अमानतें हैं मेरे पास। वो बड़ा कहे या छोटा किसका कभी ऐसा था, मुझे तो तारीख ने इतनी बता दिया कि काफिर 40 कबीले के थे। जब वो वहां से आए आकर पहर खड़े रहे सारी रात मुर्तजा को मुस्तफा समझते रहे। यानी काफिरों की निगाह में मुर्तजा यूं लग रहा था जैसे मुस्तफा हो। सलवात पढ़ो। मेरे बाप के खतीब पहुंच गए। इंशाअल्लाह आपकी दान देता हूं करने वाले हैं। अच्छा होगा क्या? रसूल चले गए, मेरे पीर अली सो गए। सारी रात काफिर देखते रहे, मुर्तजा को मुस्तफा समझते रहे, मुर्तजा को मुस्तफा समझते रहे, मुर्तजा को मुस्तफा समझते रहे। जब हुई ना सुबह तो ऊपर से चादर हटाई मेरे इमाम ने, देखा काफिरों ने कुछ के तो होश उड़ गए। हाय हाय हाय। तो किसी ने कहा या अली मोहम्मद कहाँ है? मेरे इमाम ने मुस्कुरा कर दिया था मुझे देगा कहते। वो तो बहुत सारों के बहुत बहुत टूटे हैं। यही तो वजह है आज तक वो इस्लाम आ ही नहीं रहा जिसको करबला में हुसैन ने बचाया। अच्छा तो किसी ने सवाल किया या अली अगर कोई काफिर आकर झूठ बोल दे कि मेरी अमानत थी कहाँ है, या ये वाली अमानत नहीं है मेरी ये वाली अमानत है, तो मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया आपको ये इल्म नहीं है? सुनाने वाला मुस्तफा था, सोने वाला मुर्तजा था। जिसको काफिरों ने भी अमीन माना है उसने मुझे अमीन बनाया है। मैं नहीं बोलूंगा जो काफिर अमानत लेने आएगा ना अमानत बोलेगी मैं फला की हूं ये फला की है। तो इसलिए मैं कहा करता हूं मेरा पीर अली वो है जिसका काबा एहतराम करे, बीबी फातिमा तो ज़हरा वो है जिसका नबियों का सुल्तान एहतराम करे, मेरे इमाम हसन वो है जिनके खुदा जन्नत नाम करे, हुसैन वो है जो सर कटा के तिलावत कुरान सरेआम करे, मेरा नबी वो है जिसकी तारीफ पूरा कुरान करे। लेकिन ये तो थी शान मुस्तफा। चाहता हूं कि ये भी बता दूं कि कलमा तो सबने पढ़ लिया, अमल किसने कितना किया? आप मुझे पता है बोले कि नहीं आप देखते रहेंगे कि क्या कहने वाला क्या। एक बंदा आया काफिर था, आकर मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर बुरा भला है। हुआ क्या? सारे
صحابہ جان صاحب تو تھے نا, جان قربان کرنے والے تو تھے نا, جلدی سے تلوار میان سے نکالے کام قتل کرے. رسول نے پوچھا کیوں؟ کہا آپ کی شان میں جسارت کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے. کہا اس کی زبان کاٹ. کہنے والا کون ہے؟ جس کو اللہ رحمت للعالمین کہتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اچھا, سارے صحابہ, کسی نے بازو پکڑا, کسی نے سر پکڑا, کوئی اس کی زبان کھینچ رہا تھا. اتنے میں حسنین کے نانا نے مسکرا کر فرمایا چھوڑ دو, آپ بھی چھوڑ دو, آپ بھی پیچھے ہو جاؤ, چپ ہونے والے چپ ہو جاؤ, علی کو ذرا آگے بلاؤ. جب میرا پیر علی آیا نا, حسنین کے نانا نے فرمایا یا علی, جی آقا ذرا اس کی زبان کاٹ دو. میرے امام نے ساتھ لیا, آگے آگے چلتے ہوئے ایک مقام پہ لے گئے, اس کو تلوار بھی دے دی, اس کو کھانا بھی دے دیا, اس کو پوشاک بھی دے دی, ایک بہترین عالی شان گھوڑا بھی دے دیا. وہ چپ کر کے گھوڑے پہ سوار ہوا, پوشاک جو خوبصورت چیزیں بھی تن کیا, تلوار کو لہراتا ہوا جا رہا تھا. اصحاب کے مجمع نے دیکھا, بڑے حیران ہوئے, بڑے پریشان ہوئے, یوں چپ ہوئے. توجہ ہے نا, یوں چپ ہوئے. پہنچ تو گئے ہوں گے نا, بھاگتے ہوئے دربار رسالت میں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کبھی رسول یوں دیکھتا تھا, کبھی یوں دیکھتا تھا, کبھی یوں دیکھتا تھا. بھئی منظر کیا ہے؟ رسول کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ نے تو علی کو کہا ہے زبان کاٹ دو, تلوار بھی دے دی, پوشاک بھی دے دی, سر بھی دے دیا, کھانا بھی دے دیا, گھوڑا بھی دے دیا. حسنین کے نانا نے فرمایا علی کے بارے میں جسارت نہ کیا کرو, جو میں کہتا ہوں وہی کرتا ہے. اب ہو گئی صبح. جب صبح ہوئی, وہی بندہ جو کل جسارت کر رہا تھا, نازب کلمات کہہ رہا تھا, چلتا ہوا مدینہ کی مسجد کے باہر بیٹھا, وہاں وضو بھی کر رہا تھا, نعت رسول مقبول بھی پڑھ رہا تھا. صحابہ دوڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ, یاد ہے کل جو بندہ جسارتیں کر رہا تھا, آج اسی زبان سے تعریف کر رہا ہے, نعت پڑھ رہا ہے. حسنین کے نانا نے فرمایا اب سمجھ میں آ گئی, میں نے یہ نہیں کہا تھا اس کی تلوار سے زبان کاٹ دو, جو میں نے کہا تھا وہ علی نے سمجھا تھا. یہی وجہ ہے کل وہ منکر ہوا کافر تھا, آج وہ علی کی کٹی ہوئی زبان سے کیا ہم بھی ایسے مسلمان ہیں؟ اگر میں کسی کے بارے میں یہیں سے بیٹھے ہوئے کہہ دوں کہ فلاں بندہ صبح نماز میں نہیں, تو ساری رات پہلے تو میری پوری زندگی پابندی ہوگی کہ اس کو مسجد آنا ہی نہیں دینا. وہ جس طرح اصلاح کرنی تھی تو ذرا اکیلے نکال لیتے, اس کو پتا بھی تھا. اور وہ بندہ بھی یوں جلال میں ہوگا, شاہ جی بیٹھے ہوں گے, بندہ آئے میں تو آدھی شادی کرتا ہوں. یہ ہوگی ہے کیوں, اس کو اور کوئی نہیں نظر آیا, فقط میرا چہرہ سامنے تھا اور سارا نمازی تھے, میں بھی پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایسی نہیں ہے. سیرت رسول کیا ہے, کردار رسول کیا ہے, نظام رسول کیا ہے, اسلام رسول کیا ہے. مجلسوں کے لیے کیوں پابندی شروع ہے کہ چار دیواری میں ہو, پہر تک نہ ہو, آواز نہ جائے, جلوس نہ ہو, یہ جلسے جلوس نہ ہو, یہ میلاد نہ ہو, اس لیے کہ ان میں بتایا جاتا ہے کہ یزید کا پھیلایا ہوا اسلام کیا ہے, حسین کا بتایا ہوا اسلام کیا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ بھی نہ چلے. یہی وجہ ہے. تو بس انہیں الفاظ کے ساتھ میں دعا کو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں سیرت رسول پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. خداوند متعال آج کی رات کے صدقے میں تمام حاضرین کے حوائج شریعت پورے فرمائے. خداوند متعال
नज़र से महफूज फरमाए, तमाम हाज़रीन को अर्ज़ी और समावी बलियात से महफूज फरमाए। खुदावंद मुतआल जिन मोमिनीन ने इस जश्न में जिस अंदाज में भी हिस्सा मिलाया है, उसके नेमुल बदल उनके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाए, उन्हें रिज़्क़ में दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए। तमाम बुजुर्गान को अपनी औलाद की खुशी नसीब फरमाए। मुंतकिल में जनाब सैयदा का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जश्न इंशाअल्लाह मेरे बाद वाजिबुल एहतराम पढ़ेंगे, उनकी आमद की